آج ہم بات کر رہے ہیں پاکستان میں شہری سیلابوں کی، خاص طور پر خیبر پختونخوا میں جو ابھی حالیہ بارشوں میں صورتحال بنی ہے۔ جی بالکل، یہ کافی سنگین مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ ہمارے پاس کچھ آپ سمجھیں خبریں ہیں، رپورٹس ہیں، جیسے NDMA کی، UNDP کی، اور کچھ خاص سٹڈیز بھی ہیں پشاور پر، بدھنی نالہ پر۔ ہاں، یہ ذرائع اہم ہے اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے۔ تو آج اس پر ذرا تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ سمجھیں یہ سیلاب آتے کیوں ہیں، KP میں ہی کیوں زیادہ مسئلہ ہے، اور کیا حل ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں، بنیادی وجہ تو اکثر وہ شدید بارشیں ہی ہوتی ہیں۔ ہاں، مطلب کم وقت میں جب بہت زیادہ پانی آ جاتا ہے، جسے وہ کلاؤڈ برسٹ بھی کہہ دیتے ہیں۔ اور موسمیاتی تبدیلی کا بھی تو کردار ہے اس میں۔ جی بالکل، یہ رجحان بڑھ رہا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے شہروں کے جو نکاسی آب کے نظام ہے نا، وہ اکثر اتنے پانی کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ صحیح، اور شہروں کی ساخت بھی تو ہر طرف پکا، کنکریٹ، سڑکیں، پانی زمین میں جاتا ہی نہیں۔ بالکل، وہ جذب ہونے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ ایک رپورٹ میں تھا کہ پشاور میں پچھلے کچھ سالوں میں پختہ سطحیں کوئی 30% تک بڑھ گئی ہیں۔ 30%؟ تو سارا پانی پھر گلیوں میں، نالوں میں؟ جی، وہ تیزی سے بہتا ہے، اور پھر آتا ہے وہ تجاوزات والا مسئلہ۔ اوہو، ہاں، وہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے۔ نالوں، دریاؤں کے کناروں پر تعمیرات۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ کیسے نالوں کے بالکل اوپر گھر بن گئے، دکانیں بن گئیں، یا پل ایسے ہیں کہ پانی رک جاتا ہے۔ اور وہ مانسون سے پہلے صفائی، وہ بھی اکثر نہیں ہو پاتی ٹھیک سے۔ ہاں، وہ کوتاہی بھی صورتحال بگاڑ دیتی ہے، کچرا پھنس جاتا ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گئی عام باتیں، یہ تو شاید کئی شہروں کا مسئلہ ہے، لیکن خیبر پختونخوا ہی کیوں؟ وہاں کیا خاص وجوہات ہیں؟ KP میں کچھ چیزیں مختلف ہیں۔ ایک تو وہاں کا جغرافی ہے۔ پہاڑی علاقہ؟ جی، دیر، سوات، چترال، وہاں شدید بارش ہو تو فوراً سیلابی ریلے آتے ہیں، لینڈ سلائیڈنگ ہوتی ہے۔ اور دریا بھی تو بڑے ہیں، کابل، سوات۔ بالکل، اور یہ گنجان آباد علاقوں سے گزرتے ہیں، جیسے چارسدا، نوشیرہ، پشاور ویلی۔ تو جب ان میں طغیانی آتی ہے، نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ اور وہ انسانی مداخلت، تجاوزات، پشاور میں بدھنی نالہ کا بہت ذکر آتا ہے۔ جی، بدھنی نالہ ایک واضح مثال ہے۔ نقشے دکھاتے ہیں کہ جہاں نالہ تنگ ہے یا پل ہیں، وہاں آس پاس کی آبادیاں بار بار ڈوبتی ہیں۔ اچھا، ایک تحقیق کہتی ہے کہ ایک پل کی وجہ سے پانی کا بہاؤ کوئی 40% کم ہو جاتا ہے۔ 40%؟ جی تبھی 2010 میں وہاں اتنی تباہی ہوئی تھی۔ جی، اور نوشیرہ، چارسدا بھی اسی طرح خطرے میں رہتے ہیں۔ پھر شمال میں وہ گلوف کا خطرہ الگ ہے، یعنی گلیشیائی جھیلوں کا پھٹنا۔ ہاں۔ UNDP اور GCF اس پر کچھ کام کر رہے ہیں، مگر ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ تجاوزات ہٹانے کے جو احکامات ہوتے ہیں ان پر عمل درآمد سست ہوتا ہے۔ اکثر ایسا ہی نظر آتا ہے، انتظامی خلا کہہ لیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیلنجز تو بہت ہیں۔ اب ذرا حل کی طرف آئیں۔ ذرائع کیا راستے بتاتے ہیں؟ فوری طور پر کیا کیا جا سکتا ہے؟ فوری اقدامات میں تو سب سے اہم ہے نالوں اور پلوں کے نیچے سے صفائی، کچرا، رکاوٹیں ہٹانا۔ مانسون کے دوران؟ جی بالکل، اور بروقت وارننگ، سائرن بجیں، لوگوں کو SMS جائیں، خطرے والے علاقوں سے لوگوں کو نکالنا۔ اور وہ ریت کی بوریاں وغیرہ؟ ہاں، وہ بھی عارضی طور پر کچھ جگہوں پر مدد دے سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئے فوری کام۔ اور اگر تھوڑا آگے دیکھیں، 6 مہینے، سال، 2 سال میں؟ اس میں پھر زیادہ مستقل کام کرنے ہوں گے، جیسے تجاوزات کا مکمل خاتمہ۔ جو کہ مشکل کام ہے۔ مشکل ہے مگر ضروری ہے۔ پلوں کو دوبارہ ڈیزائن کرنا پڑ سکتا ہے تاکہ پانی نہ رکے، اور نکاسی آب کے نظام کو اپ گریڈ کرنا، یعنی نئی بارشوں کی شدت کے حساب سے۔ جی NDMA بھی یہی کہتا ہے، اور شہروں میں کچرے کا انتظام بہتر کرنا تاکہ وہ نالوں میں نہ جائے۔ صحیح، اور پھر آتے ہیں وہ طویل مدتی حل، جیسے اسپنج سٹی کا ذکر تھا، یہ کیا چیز ہے؟ اسپنج سٹی کا تصور یہ ہے کہ شہر میں ایسی جگہیں زیادہ ہوں جو پانی جذب کر سکیں، جیسے پارکس، ایسے فرش جو پانی گزار سکیں، چھتوں پر پودے لگانا یعنی گرین روفس۔ دلچسپ ہے۔ یہ طویل مدتی منصوبہ بندی کا حصہ ہونا چاہیے۔ پھر وہ GLOF والے منصوبے مکمل کرنا اور ان کی دیکھ بھال، اور سب سے بنیادی چیز زمین کے استعمال کے قوانین۔ بالکل، لینڈ یوز پلاننگ، سیلابی گزرگاہوں، دریا کے کناروں پر نئی تعمیرات پر پابندی اور محفوظ تعمیرات۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ KP کا جغرافیہ، شدید بارشیں،
شہروں کا بے ہنگم پھیلاؤ اور یہ تجاوزات، یہ سب مل کر صورتحال کو سنگین بنا رہے ہیں۔ جی، اور موسمیاتی تبدیلی اسے مزید بگاڑ رہی ہے۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ یہ نقصان روکا جا سکتا ہے۔ بالکل، ذرائع یہی کہتے ہیں اگر آبی گزرگاہوں کو راستہ دیں، نکاسی بہتر کریں، قوانین پر عمل کریں تو بہت کچھ بچ سکتا ہے۔ اور آخر میں سامعین کے لیے ایک نقطہ سوچنے کا، اگر ہم ان نالوں، دریاؤں، سیلابی میدانوں کو صرف خالی زمین نہ سمجھیں بلکہ انہیں زندگی بچانے والی شریانیں سمجھیں، شہر کی حفاظت کرنے والی، تو کیا پھر مانسون ایک خوفناک آفت کے بجائے ایک ایسا موسمی عمل نہیں بن سکتا جسے ہم منظم طریقے سے سنبھال سکیں؟ جی